ہمارے ہوں جس سے ہم اس شب کو حاصل کر سکیں. تو آج ہم شان حیدر کرار ہمارا موضوع ہے، اس پر بات کریں گے. مشاہیر اسلام کے جب بھی ایام آتے ہیں کوشش کی جاتی ہے ARY-QTV کے ذریعے ان شخصیات کی شان و عظمت بیان کی جائے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، اسلام کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے، اور ان شخصیات کی سیرت کے حوالے سے ان پہلوؤں کو آپ تک پہنچایا جائے کہ جو پہلو کتب میں ضرور موجود ہیں لیکن ظاہر ہے ہماری گفتگو میں اور ہماری یادداشتوں میں محفوظ نہیں ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے تعارف کے حوالے سے، ان کے جو شان و فضیلت ہے اس پر بات کریں گے، انشاءاللہ جرأت و بہادری پر بات کریں گے. تو دیکھیے کتنی عظیم الشان ہستی ہے یہ کہ جو تاریخ اسلام کا حصہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی شامل ہیں، اور خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی شامل ہیں، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شامل ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ابو محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ثقلین رشید اور علی شبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے تعارف جاننا چاہیں گے اس شخصیت کا، عظیم الشان شخصیت کا، کہ جن کے لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. کیا فرمائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعارف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بعض کارروائیاں ہماری رسمی ہوتی ہیں، ورنہ حضرت کا تعارف تو آپ خود، آپ کی ذات آپ کا تعارف ہے، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل آپ کا تعارف ہے. بہرحال حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ پہلے بچے ہیں اسلام میں جو سب سے پہلے اسلام لانے کا انہوں نے شرف حاصل کیا. ابو یعلا کی روایت ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے دوشنبہ یعنی اتوار کو اعلان نبوت فرمایا اور پیر کو میں ایمان لایا. واہ واہ. اور یہ آپ کا بہت ہی بڑا ایک اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا ہے. آپ کے والد ابو طالب ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ویسے تو جو وصف صحابیت سے فیضیاب ہوئے اور اس منصب پر وہ قائم ہوئے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، سب قطعی جنتی ہمارے نزدیک. لیکن 10 صحابہ ایسے تھے جن کو خاص سرکار نے نام لے کر ارشاد فرمایا، ان میں حضرت علی بھی ہیں. خلفائے راشدین میں آپ چوتھے نمبر پر ہیں. نمبر پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چوتھے مقام پر خلافت کا فریضہ سر انجام دیا، اور آپ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. حیدر کرار آپ کا لقب ہے، فاتح خیبر آپ کو کہا جاتا ہے. آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ابو الحسن اپنی کنیت رکھی، اور پھر ایک دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوا تو آپ مسجد میں جا کر لیٹ گئے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو آپ کے بدن اقدس پر مٹی لگ گئی تھی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا قم ابا تراب، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. پیار سے سرکار نے فرمایا. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے نام سے کوئی پکارے مجھے اتنا لطف نہیں آتا جتنا ہی میں اس نام سے ابو تراب سے کہتے ہیں تو مجھے حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا. اور پھر آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں، جیسے کہ انشاءاللہ بھی فضائل و کمالات میں ذکر بھی ہوگا. اور پھر آپ کو وصف شہادت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. تو یہ آپ کا ایک مختصر تعارف ہے. ایک عظیم ہستی ہیں، ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے مومن محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کی محبت ہمارے حصے میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے. ہم اس کو اپنے لیے سند کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے مختصر جامع انداز میں مولا کائنات کا آپ نے تعارف پیش کیا. اب ہم جاننا چاہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور احادیث طیبہ میں جو آپ کے فضائل موجود ہیں اس کے حوالے سے مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہیں. واہ واہ واہ. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دامن اسلام کی
ان عظیم المرتبت شخصیات میں ہوتا ہے کہ اگر یوں کہا جائے تو بات شیان شان ہوگی کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں اور جتنی اپنا درخت ہیں ان کی کلمیں بنائی جائیں، سمندروں کی سیاہی بنائی جائے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھی جائے تو جہاں سے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، وہاں سے حضرت علی کی تعریف شروع ہوتی ہے۔ آپ منبع کمال کے مقام پر پہنچے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ آپ کو فضائل میں آپ کی بہت زیادہ روایات آپ کے متعلق مروی ہیں۔ آپ نے روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی، آپ پیدا ہوئے تو بتلایا گیا کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ دکھ رہی تھی، آنکھ میں کوئی زخم تھا، تو آپ نے آنکھیں نہ کھولیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں۔ گویا دیکھنے والا مرتضیٰ ہے اور جسے دیکھا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ایمان کی بات کریں، جس طرح حضرت استاد العلماء مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اسلام کے جو اعلان کی عمر ہے وہی حضرت علی کے ایمان کی عمر ہے۔ کیا بات! حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا، علی آپ میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے لیے حضرت ہارون ہیں، یعنی آپ میرے بھائی ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مجھ پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اقضاہم علی، اللہ مبارکہ ہے کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ 3 عظیم شخصیات اکٹھی ہوتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرمانے لگے، فرمایا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا میں آج رات کو اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ صحابہ اکرام میں ہم میں جو مدینہ میں ہیں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ بڑے بھی تھے، آپ نے فرمایا نہیں ابن مسعود میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، صرف مکہ میں نہیں، مکہ اور مدینہ دونوں میں علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ بات چلتے چلتے حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ دونوں سے اختلاف کرتا ہوں، اس پوری امت میں علی سے اچھا فیصلہ سبحان اللہ، یعنی اس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اسلام کے چیف جسٹس ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب جملہ کہا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے منسوب ہے یہ جملہ، کہ آج ارتداد تو ہے مگر صدیق اکبر نہیں ہے، آج ظلم تو ہے مگر عمر نہیں ہے، آج غربت اور افلاس تو ہے مگر کوئی عثمان نہیں ہے، آج عدالتیں تو ہیں مگر علی المرتضیٰ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا گھر ہوں، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کچھ حضرات نے اس روایت کو یوں بھی پڑھا کہ شاید یہ الفاظ بہت ضعیف ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کو بھی اور حضرت عثمان کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، ابا بکر اساسہا، عمر جدارہا، عثمان سقفہا، علی بابہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں بھی آپ کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ دیکھیں دنیا میں کوئی نبی کسی سے رشتہ لے یہ بھی بہت مرتبے کی بات ہے، یہ بھی عظمت کی بات ہے، اور کسی شخص کے ساتھ کسی دوسرے نبی کی بیٹی کا نکاح ہو جائے یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے کہ فلاں کے گھر میں فلاں کی بیٹی ہے۔ مگر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی اور چہیتی بیٹی کے لیے جس داماد کا انتخاب فرمایا وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جتنے نکاح میں نے کیے یا میں نے اپنی بچیوں کے کیے، ہر نکاح کا حکم مجھے آسمانوں سے آیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جو آپ کا نکاح بھی ہوا تو آپ اتنی خوش قسمت ترین ہستی ہیں کہ آپ کا نکاح بھی آسمانوں پر کیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے،
ایک اونٹنی کی مثال دی گئی. عرب کے اندر یہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ اگر تم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو تو اونٹنی کے بچے کی طرح کرو. اور بچوں سے کہا گیا اگر تم اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اونٹنی کی طرح کرو. اور کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ کبھی بھی اونٹنی سے جدا نہیں ہوتا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر حضور کے وصال تک کبھی بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ذوالعشیرہ کے موقع پر آپ دیکھیں تو وہاں حضور کے ساتھ موجود ہیں. آپ ہجرت کی رات دیکھیں تو حضور کے ساتھ موجود ہیں. آپ اس سے آگے بڑھ کر بدر میں دیکھیں حضور کے ساتھ موجود ہیں. احد میں دیکھیں حضور کے ساتھ موجود ہیں. خندق میں دیکھیں حضور کے ساتھ موجود ہیں. تبوک میں دیکھیں حضور کے ساتھ موجود ہیں. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مدینے کا والی بنا کر کہیں سفر میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ جا رہے ہیں اور میں یہاں رہوں گا یہ برداشت نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. میں فی الوقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ جملے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ کرتا ہوں احترام علی کا بطول کا, بھائی میں ہوں غلام علی کا بطول کا, ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا, اور دل میں ہے قیام علی کا بطول کا, آل ابا ہے آل علی کی بطول کی, اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا, رزق سخن کے ساتھ ہی رزق بدن ملے, نوکر ہے شاد کام علی کا بطول کا, پورا ہوا درود تو پوری ہوئی نماز, مقبول ہے سلام علی کا بطول کا, چلتا ہے بارگاہ نبوت میں جن کا نام, صدقہ رہے مدام علی کا بطول کا, کیسے نچا کری کریں حرف و سخن میری, نوکر ہوں میں امام علی کا بطول کا, محشر میں لے کے آ گئے سبھی لوگ نیکیاں, بھائی میں لے کے آ گیا نام علی کا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی ابو محمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں نظم و نثر میں دونوں حوالوں سے اپنی عقیدتیں بارگاہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آج شان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات ہو رہی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے. بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت علی کی جو ہے علمی عظمت جو ہے, شان و عظمت جو ہے, اس پر بھی کلام فرمائیے گا. اور آپ کی جرأت و بہادری بھی بہت مشہور ہے, تو اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست علم کا اکتساب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو جب سکھانے والی ذات اللہ کی ہو, حاصل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہوں, اور پھر وہاں سے فیض حضرت علی تک پہنچ رہا ہو, کیا بات ہے, تو آپ دیکھیں کہ پھر کیا ان کے علم کی شان ہوگی. بے شک. اور جب گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جیسے کہ حضرت نے 2 احادیث جو معروف ہیں بیان کی کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ایک روایت میں فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے بہت سارے مسائل اور خاص طور پہ قضا کے مسائل جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل فرمایا کرتے تھے. اور آپ علمی لحاظ سے ایک بہترین مشیر بھی تھے اور ایک مدبر تھے, ایک بہترین تدبیر اختیار کرنے والے. اسی طرح ایک بہترین مصلح بھی تھے اور ایک بہترین مربی بھی تھے. یہ سب چیزیں ایک شخص کے اندر جمع ہو جائیں بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی عالم ہوتا ہے, بعض اوقات اچھا مشیر نہیں ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ پوچھا ایک دفعہ جب ان کے دور حکومت تھا کہ جیسا پہلے 2 ادوار کے اندر مسلمانوں کا ایک عروج رہا ہے اور حالت امن رہی ہے, آپ کے دور میں نہیں نظر آتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانے ہم جیسے مشیر تھے, اس زمانے مشیر. یہ بعض چیزیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بغض رکھتے ہوئے تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ان کے حالات اس زمانے کے کیا تھے, اس میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جواں مردی کے ساتھ حالات کو سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے. تو بہرحال تو اسی طریقے سے جیسے ایک دفعہ حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم توجہی کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا, حضرت علی نے یاد دلایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا, ایسا تھا. تو حضرت عمر فاروق کا یہ مشہور جملہ ہے جو ہم نحف کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر, کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر کا یہ کہنا بھی کثر نفسی کے ساتھ ہے, خود آپ بھی علمی اتنے زبردست مقام پر فائز تھے, لیکن بہرحال تو حضرت علی کا علمی مقام بہت زبردست تھا.
اور آپ دوسروں کو بھی سکھایا کرتے تھے. بے شمار احادیث آپ سے مروی ہیں. پھر اگر بہادری کی طرف آ جائیں تو بچپن سے ہی یہ وصف آپ کے ساتھ چلا ہے, کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانا یہ وصف بہادری کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے سہمے رہتے ہیں بڑوں کے سامنے, اور اگر بڑے جلال میں ہوں, ان کے چہرے پہ غصے کے آثار ہوں, نگاہوں میں نفرت ہو, اجنبیت ہو کسی کے لیے, تو بچے سہم کے بھاگ جایا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے تبلیغ فرمائی تو آخر میں پوچھا کون مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ سارے خاموش رہے. حضرت علی کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا آپ بیٹھیں. دو دفعہ مزید ایسا ہوا, پھر سرکار نے فرمایا آپ آگے آ جائیں, اور بیعت فرما لی. اب جب بیعت کر کے سرکار چلے گئے ہوں گے تو کیا حضرت علی کو کسی نے کچھ کہا نہیں ہوگا؟ لیکن تمام حالات کو فیس کیا, ان لوگوں کی غسیلی نگاہوں کو فیس کیا. ایک نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نظر تھی کہ میرے آقا مجھے پیار سے دیکھ رہے ہیں, اور جب دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی پیار سے دیکھ رہا ہے. بہادر رہے. پھر جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو اپنے بستر پہ لٹایا, علی آج آپ یہاں پر لیٹیں اور صبح یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر دیجیے گا. اب اعتقاد و ایمان علی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس رات بھی میں سویا میں اس خوف میں رہتا تھا کہ شاید اگلی صبح مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگی, میں رات میں فوت ہو سکتا ہوں. لیکن اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ مجھے یقین تھا کہ میرے آقا نے فرمایا صبح یہ امانتیں وہاں تک پہنچانی ہے تو صبح تک مجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ یہ خبر ہے. تو یہ آپ کی بڑی بہادری اس بستر پہ, کیونکہ دارالندوہ کے اندر کفار فیصلہ کر چکے تھے کہ صبح سرکار پہ حملہ کرنا ہے, اور انہوں نے گھیراؤ بھی کر لیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف عطا فرمایا. اسی طرح خیبر کا جب وہ آپ نے قلعہ فتح فرمایا, پہلے حضرت ابو بکر بھی گئے ہیں, عمر فاروق گئے ہیں, لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا. اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی, کیونکہ یہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ اس کی فتح مقدر فرما دی تھی حضرت علی. سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا کل میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں, اور اللہ اسی کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات ہم سو ہی نہیں سکے, اور ایک اس بات کا متمنی تھا صبح کہ وہ علم ہمارے ہاتھ میں آئے. لیکن صبح جب ہم سب پہنچے تو سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی غائب. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آشوب چشم ہو گیا. فرمایا ان کو بلاؤ. بلایا, لعاب دہن اقدس لگایا, آنکھ ایک دم ٹھیک ہو گئی, اور آپ نے علم دیا اور فرمایا کہ جاؤ اللہ آپ کے ہاتھ پہ فتح دے. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی ادھر پہنچے ہیں خیبر کے قلعے کے سامنے تو ایک یہودی اوپر تھا. اس نے آپ کو دیکھ کر پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی ہوں. اس نے کہا بس پھر فتح آپ کی ہوگی, کیونکہ ہم نے توریت میں یہی پڑھا ہے کہ یہ قلعہ علی فتح. الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود تاریخ الخلفاء کے اندر یہ توریت کے اندر بشارت موجود تھی کہ یہ قلعہ فتح ہوگا, تو پھر اور کسی کے ہاتھ پہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی طرح جیسے حضرت نے فرمایا حضرت علی ہر غزوے میں سرکار کے ساتھ شریک رہے سوائے غزوہ تبوک میں, اس میں سرکار نے آپ کو پیچھے رکھا, اور اس میں بھی لیکن کتنی زبردست بشارت عطا فرمائی کہ علی کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے ایسے ہوں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, لیکن بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا. ورنہ حضرت علی ہر غزوے میں رہے, اور آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جو نبی کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا وہ سب سے شجاع سمجھا جاتا تھا, اور حضرت علی سب سے قریب ہوتے تھے, کیونکہ کفار کا اول اور آخر ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. وہ چاہتے تھے کسی طرح کوئی تیر پہنچ جائے, کوئی نیزہ پہنچ جائے, ان کا خدا نہ خواستہ کام تمام ہو تو بس پھر ہم غلبہ پا جائیں گے. جیسے غزوہ احد میں افواہ مشہور ہوئی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے, اس کا مطلب ہے وہ یہ راز جانتے تھے. اس مقام پر اگر کوئی موجود ہوگا تو وہ یقیناً بہت ہی بہادر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں تقریباً 20 زخم آئے تھے, لیکن نبی کریم کے پاس موجود رہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی بہادری زبردست قسم کی ہے, اور یہی وہ بہادر لوگ ہیں, یہی صاحب علم لوگ ہیں, مدبر ہیں, کہ ان کی برکت سے آج تک اسلام زندہ ہے. اگر یہ لوگ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ فرماتے اور اتنی بہادری کے ساتھ مذہب اسلام کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, کوئی ہم جیسے ہوتے تو شاید ہم پتہ نہیں کیا ہوتا, لیکن وہ بڑے نفوس قدسیت ہے, انہوں نے اس اسلام کو زندہ رکھا. اگر آج ہم ان کے نقش قدم پر رہیں تو بعید نہیں کہ اسلام نے تو ویسی قیامت تک زندہ رہنا ہے, لیکن جس عزت کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ وہ عزت اس مقام پر ہو سکتی ہے کہ جبکہ ہم بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال نے کہا کہ مسلم اول شہ مرداں علی, مسلم اول شہ مرداں علی, عشق را سرمایہ ایماں علی,
عشق را سرمایہ. علامہ صاحب مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں فضائل و مناقب آپ کی علمی مقام و مرتبہ اور جرأت و بہادری کے حوالے سے اور پھر خصائص کے اور تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے حوالے دیتے ہوئے ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا. آپ کے ذوق عبادت کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرمائے, ذوق عبادت پر روشنی ڈالیے, چونکہ عبادت کے اعتبار سے بھی آپ بہت بلند مقام پر نظر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے تو نئے نئے پہلو کھلتے چلے جا رہے ہیں گفتگو کے. تو ایک اشارہ فرمایا حضرت اقدس مفتی صاحب نے کہ حضرت ابو بکر, عمر, حضرت عثمان ان کے زمانے میں حضرت مشیر تھے. جہاں اس بات کا بیان کرنا ضروری ہے, آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں جو حالات ہیں ہمارے سامنے امت کے سامنے, تو علماء کو بڑی شد و مت کے ساتھ یہ بات بھی بیان کرنی چاہیے کہ ان حضرات کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں. حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت علی. آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, جی فرمائیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تمام صحابہ کرام نے منع کیا کہ وہاں سے خط آ چکا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا, لیکن تمام صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ نہ جائیں. اس پر ایک علمی نکتہ جو میرے مطالعے میں آیا اور اسی رمضان میں آیا, میں حیران ہوا. آپ نے جب تمام صحابہ نے منع کر دیا کہ امیر المومنین آپ نہ جائیں, تو لیکن آپ نے پھر بھی سواری تیار کر لی, غلام کو تیار کر لیا, غلام سے اسلم سے کہا سواری تیار کر لو, یہ زاد سفر رکھ لو. تو پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کو جب تمام صحابہ نے منع کیا, اب حضرت عمر کوئی عام شخصیت نہیں تھی. حضرت عمر وہ تھے جن کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ان کے گلے سے رب گفتگو کرتا تھا. وافقات عمر, وہ ارادہ کرتے تھے, اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کرتے تھے. بدر میں سب کی رائے ایک طرف تھی, حضرت عمر کی رائے ایک طرف تھی. اسی لیے تو کسی نے کہا متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی, کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا, جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند, عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری لے کر تیار ہو گئے تو تمام صحابہ نے کہا امیر المومنین کیا یہ رائے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ آپ کیوں تیار ہوئے؟ فرمایا آپ سب کی رائے تھی کہ نہ جاؤ, لیکن علی کی رائے ہے کہ میں جاؤں. اللہ اکبر. علی کی رائے سے کیا پتہ چلا, حضرت عمر نے اس کا ترجمہ کیا کیا, فرمایا کہ میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں اگر علی نے کہا ہے کہ آپ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن کا علم جانتے ہیں, علی پہلی کتابوں کا علم بھی جانتے ہیں. اور وہی ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو غلام ہے وہ سواری پہ ہے اور امیر المومنین جو ہیں وہ خود پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہماری کتاب میں یہی نشانی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو آپ نے واپس آ کر اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ علی کی جو رائے ہے وہ مجھے اس لیے بہتر لگ رہی ہے کہ علی ان کی کتابوں کا علم بھی جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کا آپ ایسا ذوق تھا. آج رمضان المبارک آتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ ایک قرآن کریم تراویح میں سناتے ہیں, بڑا تیر مارتے ہیں, مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے, لیکن آج ہمارا عبادت کا وہ ذوق نہیں ہے. اگر ہم کرتے بھی ہیں تو اس میں خشوع خضوع نہیں ہے, اگر کرتے بھی ہیں تو وہ توجہ نہیں ہے, وہ دھیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ صحابہ اکرام نے جس دھیان سے اللہ کی عبادت کی, اللہ کے سامنے سجدے کیے, نمازیں پڑھیں, اللہ جل شانہ کے لیے تقوی اختیار کیا, اللہ ہمیں اس رات کی برکت سے, تاک رات کی برکت سے اللہ اس کا ذرہ نصیب فرما دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عصر کے وقت آئے اور تیز دھوپ ہے, کڑکتی دھوپ ہے, مگر اپنے دروازے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا حضرت علی آپ تشریف لائے, وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں اور دروازے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے, اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر اپنی تلاوت مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو ایک قرآن کریم شروع کرتا ہوں, جب شام کو آتا ہوں تو گھر سے پہلے داخل ہونے سے پہلے ایک قرآن کریم میرا مکمل ہو جاتا ہے. اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جب گھر میں جاؤں گا تو دوسرا قرآن کریم میں شروع کر دوں گا. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں وقفہ لے لیتے ہیں, مجھے اور آپ کے ذوق عبادت کے حوالے سے اور ظاہر جو مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا اس پر آپ سے کلام سننا ہے, لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آج شان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جا رہی ہے اور آج کی تاریخ 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے آپ کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کے ذوق عبادت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ مفتی ابو محمد صاحب. میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو کریں, مکمل فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ایک مشہور جملہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں گا,
کیونکہ یہ غلامی ہے. میں عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جنت ملے گی، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب اس کے لائق ہے، اللہ اکبر. میرا معبود اس کے لائق ہے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں. آپ کے متعلق حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ آپ جب عبادت میں کھڑے ہوتے، نماز میں کھڑے ہوتے، تو آپ کو ارد گرد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک مشہور روایت آپ کے متعلق ہے کہ آپ کے پاؤں میں زخم لگا، کوئی چیز لگی جسے لوہے کی تھی، اسے نکالنا تھا تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی. جب اسے نکالتے تو شدید تکلیف ہوتی، پین ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ذرا نماز میں کھڑے ہونے دو. تو سب سمجھ گئے صحابہ اکرام کہ نماز میں ان کی توجہ بالکل اس طرف ہو جائے گی. تو خون وغیرہ جب صاف کر لیا، اس لوہے کی موجودگی میں آپ نے وضو فرمایا، آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو حالت نماز میں وہ نکال لیا گیا. اور بعد میں آپ نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ وہ لوہے کا جو ایک ٹکڑا میرے جسم میں ٹانگ میں گیا ہوا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے؟ تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ وہاں سے نکال دیا گیا ہے. ہم لوگ عمومی طور پہ جب صحابہ اکرام کو بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم صحابہ اکرام کی غربت بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ قربانی یہ قربانی. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ اکرام ساری زندگی بھی غریب نہیں تھے اور سارے بھی غریب نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اختیاری فقر تھا اس کا ذکر کیا جائے تو میرے خیال میں بڑے بڑے سر آج جھک جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دسترخوان تھا وہ بھی بڑا وسیع تھا، اور اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مزاج تھا وہ آپ کو رسول اللہ سے ملا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور کی ساری بچیاں بچے فوت ہو گئے. اب وہ ساری محبتیں آقا دو جہاں کی سمٹ کر حضرت فاطمہ کی طرف آ گئیں. حضرت فاطمہ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر اکلوتی بیٹی ہو اور وہ بیٹی جس داماد کے گھر میں ہو وہ داماد بھی اچھا لگتا ہے. پھر داماد بھی کون ہے؟ علی المرتضیٰ. بیٹی کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک مرتبہ کوفہ کے اندر دسترخوان لگا ہوا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، کپڑے کے اوپر روٹی کا خشک ٹکڑا رکھا ہوا ہے. ایک سائل آیا، وہ جانتا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ انتظار میں بیٹھا کہ بابا جی سلام پھیریں گے اور میں روٹی کا ٹکڑا ان سے طلب کروں گا، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے. خیر حضرت علی نے سلام پھیرا تو کہا جی مجھے کھانا کھانا ہے. تو حضرت علی نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا یہ کھانا ہے یا تازہ کھانا ہے؟ بابا حیران ہوا. انہوں نے کہا بھئی عجیب انسان ہے کہ خود باسی روٹی رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے تازہ کے ایڈریس بتا رہے ہیں. خیر انہوں نے کہا جی وہ سامنے درخت ہیں، ان کے نیچے تازہ لنگر چل رہے ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ. جب وہ وہاں گئے تو وہاں ایک بڑے ہوئی خوبصورت چمکتے دمکتے 2 ستارے وہ لنگر تقسیم کر رہے تھے. اور جب وہ بابا جی اٹھنے لگے تو جو کھانا بچا وہ بھی ساتھ لینے لگے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے کی اجازت ہے، لے جانے کی فی الحال نہیں ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ تھوڑا انتظار کیجئے. اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں لے کے جا رہا، وہ فلاں جگہ پر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں. فرمایا وہ بابا جی نہیں ہیں، وہ ہمارے والد حضرت علی ہیں اور میں ان کا بیٹا حسین ہوں. اللہ اکبر اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اختیاری فقر اختیار کیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اگر اتباع کے پیچھے چلیں تو عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوگا، خشیت الہی بھی ملے گی، تقوی بھی ملے گا، حیا بھی ملے گی، جرأت بھی ملے گی، بزدلی سے پناہ بھی ملے گی. یہ ساری چیزیں ملیں گی اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمیت تمام صحابہ اکرام کو، جس طرح قرآن کریم کا حکم ہے کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لو، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نقشہ ہے. اللہ جل شانہ نے انہی کو اس پوری امت کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کامل تابعداری بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا ذوق عبادت بھی اس سے ظاہر ہوا، آپ کی شان فقر بھی اس سے ظاہر ہوئی، آپ کی شان سخاوت بھی اس سے ظاہر ہوئی، اور یاد الہی میں جو آپ کی مشغولیت تھی جو وہ تو خیر اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اتنے مختصر وقت میں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے. میں جاننا چاہوں گا آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز کی آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، یہ سب چیزیں ارشاد فرمائیے. بالکل دیکھیں، اسباب ظاہرہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا. یعنی جو اسباب حقیقیہ کہہ لیجئے چلیں، اسباب ظاہرہ اگر دیکھیں تو یہ محبت علی تھی کہ میری سب سے چہیتی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت علی کے عقد میں آئیں، یہ بڑی محبت کی علامت تھی. اس کے علاوہ قولی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک مقام پہ فرمایا کہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں، تو جو علی سے محبت رکھے گا گویا کہ مجھے محبوب رکھے گا، اور جو مجھے محبوب رکھے گا اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب رکھا، اور جو علی سے بغض رکھے گا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے گا.
اس طرح ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 افراد سے محبت کا حکم دیا ہے، میں ان سے محبت رکھوں۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک علی ہیں۔ باقی کہتے ہیں کہ حضرت مقداد تھے، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، یہ 4 کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ایک کا نام تو سرکار نے لیا کہ حضرت علی، اور اللہ نے حکم دیا کہ میں ان سے محبت رکھوں۔ اس کا مطلب ہے آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ جب ہجرت فرمانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشی بیلنس قائم کیا اور انصار کو مکلف بنایا اس بات کا کہ ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بنا لو اور اپنا آدھا مال اس کے حوالے کر دو۔ تو سب آتے گئے اور ایک ایک صحابہ کو لیتے گئے، حتیٰ کہ آخر میں حضرت علی رہ گئے اور باقی سب چلے گئے۔ تو حضرت علی اس سے تھوڑے سے دل آزردہ ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں تو اکیلا رہ گیا۔ فرمایا کہ تم اے علی سے خوش نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو؟ حضرت علی خوش ہو گئے۔ تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اور محبت، جیسے ابو تراب والی مثال آپ کے سامنے تھی، تو بڑا پیار فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ باقی آپ کا زہد و تقوی، یہ تو مطلب جتنے کسی بھی صحابی کو آپ دیکھ لیں، ہر صحابی عادل۔ بعض صحابہ سے ظاہری طور پر اگر کوئی خطا کا صدور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس پہ قائم نہیں رہنے دیا، ایسی توبہ ہوئی جیسے حضرت معیذ کے بارے میں معروف ہے کہ کسی نے جب ان پر طعنہ زنی کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ زمین و آسمان والوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ اس کا مطلب ہے وہ تقدیر الہی کے تحت بس معاملات ہوئے۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو ہر صورت میں زہد و تقوی کے پیکر رہے، ان کی پوری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا نقطہ بھی نہیں ملتا کہ اس کو کوئی بنیاد بنا کے اسکینڈل بنایا جائے۔ جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بچپن میں ایمان لائے، لیکن اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کبھی آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی، یعنی کبھی کسی کے ساتھ چلے گئے ہوں، چلو جی اب بتوں کے پاس بچے تو ہوتے ہیں شوق میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی محفوظ رکھا۔ اور ہمیشہ جب گفتگو فرماتے بہت نپی تلی گفتگو ہوتی تھی، جب کسی کو ساتھ کوئی معاملہ فرماتے تو انتہائی شریعت کے دائرے میں رہ کے کیا کرتے تھے، جب کسی کا کوئی تقاضا ہوتا اس کی ادائیگی ہوتی تو بہت انصاف کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایسے فیصلوں کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے تقوی کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو گواہی دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں، دوست ہیں، محبوب ہیں، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اور مولا علی کا مقام تو کتنا زبردست بلند و بالا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ لین دین کے معاملات میں انتہائی احتیاط فرمایا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے خدا نخواستہ کوئی ڈس بیلنس کوئی معاملہ ہوا۔ اور زہد جیسے آپ نے فرمایا آپ کا زہد اختیاری تھا، ورنہ حضرت علی تو چاہتے تو نبی کریم سے بہت کچھ لے سکتے تھے، اور لیتے بھی اگر کوئی ملتا بھی تھا مال غنیمت تقسیم کر دیا کرتے تھے فوراً۔ تو یہ آپ کا زہد دیکھیں، تقوی دیکھیں اور آپ کی پرہیزگاریاں دیکھیں، اگر یہ ہم سب چیزوں کو جمع کریں تو واقعی ایک ایسی ہستی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس ہستی کے چلے جانے کے بعد ایک افسوس سا ہوتا ہے کہ جیسی وہ ہستی تھی کاش ہمارے دور میں ہوتی یا ہم ان سے اکتساب فیض براہ راست کرتے، کس قدر فیض ہوتا کہ جن کے ذکر سے اتنا فیض ملتا ہے کہ ظاہر و باطن نورانی ہو جاتا ہے، اگر باقاعدہ ان کی فزیکلی صحبت ملتی تو کیا بہترین۔ سبحان اللہ۔ مصعب کیا پیغام دیجیے گا؟ شان حیدر کرار آج موضوع رہا ہمارا، چند جملے میں چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام میں حضرت علی بھی ہیں، اور صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس طرح ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نبوت کا درجہ دیتے ہیں اور وہ نبی اپنی مرضی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ پوری امت کو حکم ہے کہ تم متقی بنو، مگر یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ متقی ہیں، ان کی طرح تم بنو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے، اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جا کر ان شخصیات کو، وہ حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، آل اہل بیت اطہار ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، مگر اگر وہ کوئی عمل نہ کرتے، انہوں نے سارے اعمال کیے، وہ ان کے پابند تھے شریعت اسلامیہ کے، اللہ نے رول ماڈل بنایا، تدوین ان پہ کیا، لیکن اگر وہ صحابہ اکرام عمل نہ بھی کرتے تو مقام صحابیت ہی ایسا ہے کہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا
آج تقاضا اس بات کا ہے، گزارش اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی زندگیاں سکھائیں۔ کیا کہنا ہے، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کے مسائل کا حل ہے، جس میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج شان حیدر کرار پر بات ہوئی، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر ہوا، اور ایک وہ بھی واقعہ ہے عہد مواخات کا کہ جب سرکار علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کو بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا، صرف حضرت علی رہ جاتے ہیں، اشکبار نظر آتے ہیں تو سرکار انہیں قریب بلاتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کیوں روتے ہو علی؟ تو علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی ہجرت کی مکے سے، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شمار فضائل ہیں، اور اتنے فضائل ہیں کہ ظاہر ہے، اور احادیث کے باب میں بھی ہم دیکھیں تو فضائل کے باب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضائل میں متعدد احادیث نظر آتی ہیں، بہت کثرت کے ساتھ احادیث ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت سے ہمیں فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل کا حل۔ ہمارے